مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر
ابر رحمت برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب، پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، حبیب خدا، تاجدار بدوحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، شفیع اعظم، نبی مکرم، حبیب مجتبی، احمد مصطفیٰ، محمد مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، ماہ جمادی الاخری، جسے معروف عرف میں جمادی الاخر کہا جاتا ہے، یہ مہینہ گزر رہا ہے اور اسی مہینے کی 21 تاریخ کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا تھا۔ اس لیے یہ مہینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یادوں کو اپنے دامن میں سموئے ہوئے ہے۔ اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن پاک کے 24ویں پارے سورہ زمر کی 33 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لایا، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، وہ متقی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سوائق محرکہ میں ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق بہ، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، فرمایا اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کی تفسیر وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے کی ہے۔ وہ علی جس کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی وسلم نے باب مدینۃ العلم قرار کیا کہ نبی علم کا شہر ہے،
اور علی شہر علم نبوت کے شہر کا دروازہ ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ صدق بہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المتقون، یہ متقی ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، اور ان کے لیے ہر وہ شے ہے جس کا یہ ارادہ کریں اپنے رب کے پاس، جو ارادہ کریں اللہ کے پاس ان کے ہر ارادے کو پورا کرنے کا سامان ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے کہ یہ ارادہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا ما یدعون، جو دعا کریں، کیونکہ کئی بار آدمی ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اس ارادے پر دعائیں نہیں کرتا، وہ محض ارادہ ہوتا ہے، تو میں دعا کی نوبت آنے ہی نہیں دی جائے گی۔ یہ ارادہ کریں گے اور اللہ رب العزت ان کے ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ ان کو ملنے والی اس شرافت، اس کرامت، اس عظمت، رفعت، منزلت اور قدر کی شان بے تمام ہی ظاہر ہوگی عالم عقبہ میں، لیکن عالم دنیا میں بھی اس کے نمونے موجود ہیں، پائے جاتے ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر اس واقعے کی طرف مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی اشارہ کیا مرآت المناجی میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے سپاہیوں میں ایک سپاہی تھا جس کے پیچھے ایک بوڑھی ماں تھی، اور وہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بڑا پیار کرتی تھی، اور اپنے بیٹے کو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس جہاد میں ساتھ بھیجا۔ جب یہ لشکر واپس آیا تو اپنے بیٹے کی خبر گیری کرنے کے لیے کہ میرا بیٹے کو مقام شہادت مل گیا یا میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، شہید بنا ہے یا غازی بن کر لوٹ رہا ہے، پتہ لینے کے لیے سامنے خیر مقدم کیا اس قافلے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ فرمایا مائی پیچھے علی آ رہا ہے، اس سے پوچھنا۔ بیٹا اس کا شہید ہو چکا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ ایک ماں کو اس کے بیٹے کی خبر دی جائے، کیا مائی پیچھے علی آ رہا ہے، اس سے پوچھنا۔ حضرت علی آئے، اسی عورت نے پوچھا علی میرے بیٹے کا کیا بنا؟ تو حضرت علی نے اپنی فراست سے جانا کہ مجھ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مائی ملی ہوگی، مائی نے نبی پاک سے پوچھا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں بتایا تو کوئی مصلحت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب نبی نے نہیں بتایا تو میں بھی نہیں بتاؤں گا، لہذا فرمایا مائی پیچھے عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر سے پوچھنا۔ مائی پھر انتظار میں بیٹھ گئی، حضرت علی گزر گئے، پیچھے حضرت عمر آئے، تو حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر بن خطاب میرے بیٹے کا کیا بنا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی فراست سے کام لیا اور کہا مائی پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے ہیں، اس سے پوچھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق سے جب پوچھا مائی نے کہ میرے بیٹے کا کیا بنا،
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مائی کو اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر دینے سے گریز کرتے ہوئے پہلو تہی کرنی چاہیے، اور بات سے بچتے بچتے سبقت لسانی ہوئی اور ان کی زبان سے یہ نکل گیا کہ مائی تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، تیرا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ جب وہ صدیق اکبر گزر گئے تو اس مائی کا بیٹا زندہ ہو کر حضرت ابوبکر کے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ تو شہید ہو چکا تھا، یہ تو شہید ہو چکا تھا، یہ زندہ کیوں ہوا؟ شارحین روایات نے پھر اس کا معنی اور مطلب توجیہ بیان کرتے ہوئے یہی کہا کہ صدیق نبی کا یار ہے۔ نبی کی زبان سے نکلا کہ اے ابو بکر تو صدیق ہے، صادق نہیں کہا، صدیق کہا۔ تو صادق تو وہ ہوتا ہے جو ہو وہ کہہ دے، اسے صادق کہتے ہیں، اور جو کہتا جائے رب کرتا جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو فرمایا ابو بکر صدیق ہے، جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جھوٹ ہونے ہی نہیں دیتا۔ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، قرآن پاک اس کی تائید کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ حق کو لے کر آنے والا اور حق کی اول مرحلے میں تصدیق کرنے والا، ان کا مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو یہ چاہتے جاتے ہیں رب اسی طرح کرتا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر وہ ہے جو یہ چاہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور رازدار تھے، اور اس رازداری کے نمونے پیش کرتے ہوئے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ الیواقیت والجواہر اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے، دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر سے فرمانے لگے اتذکر یوم یومن، اے ابو بکر صدیق تجھے اس دن والے دن کا یاد ہے؟ اس دن والے دن کا یاد ہے؟ اور اشارہ تھا الستو بربکم کی طرف، کہ جب اللہ رب العزت نے ارواح کو اکٹھا کیا تھا اور اکٹھا کر کے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اتذکر یوم یومن، اے ابو بکر تجھے اس دن والے دن کا یاد ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ، مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس دن سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا، سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا، اور آپ سے سن کر جس نے کہا تھا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آپ نے سب سے پہلے بلا کہا تھا۔ تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدانیاں کوئی کیا سمجھ سکتا ہے۔ ابھی 2 سال کی عمر تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ کے باپ جن کا نام تھا عثمان، حضرت ابو بکر صدیق کا اپنا نام تھا عبداللہ، اور آپ کے والد کا نام تھا عثمان، یعنی عبداللہ بن عثمان، اور باپ کی نام کی کنیت تھی ابو قحافہ، اور وہ اسی کنیت سے مشہور تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ابو بکر تھی، اور آپ کی یہ کنیت ہی مشہور تھی، اور ایک آپ کا لقب تھا عتیق، عتیق یہ بھی مشہور تھا، ابو بکر صدیق عتیق، عتیق آپ کا لقب بھی مشہور تھا، یہاں تک کہ لوگ
آپ کے نام سے کم واقف تھے اور آپ کے القاب اور کنیت سے زیادہ واقف تھے۔ آپ کا پہلے نام عبد الکعبہ بھی رکھا گیا لیکن پھر اسے بدل دیا گیا۔ اب یہ دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ والدین نے ہی بدل دیا تھا اور عبد الکعبہ سے عبداللہ کر دیا تھا، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا تھا اور عبد الکعبہ سے عبداللہ کر دیا تھا۔ بہرحال آپ کا نام عبد الکعبہ بھی رہا، اور آپ کی والدہ دعا میں کہا کرتی تھی یا رب عبد الکعبہ، اے عبد الکعبہ کے رب، یعنی اے ابو بکر صدیق کے رب۔ اپنی کی والدہ یا ربی نہیں کہتی تھی، وہ کہتی تھی اے میرے بیٹے ابو بکر صدیق کے رب، عبد الکعبہ کے نام سے پکارتی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی 2 سال کے ہیں، اور آپ کے والد حضرت عثمان جو اس وقت بت پرست تھے، آپ کو بت خانے میں لے گئے، اور بت خانے میں لے جا کر کہا بیٹا یہ ہمارے بڑے سر بلند اور عزت و شان والے خدا ہیں، ان کو سجدہ کر۔ حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق کے والد، وہ تو یہ کہہ کر چلتے بنے، باہر نکل گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کو مخاطب کر کے کہنے لگے انی جائع اطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر کہنے لگے انا عارن فاکسنی، میرا بدن ننگا ہے مجھے کپڑے دے، کپڑے۔ کوئی جواب نہ آیا، کیا جواب آتا؟ پھر آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا اگر تو بچ سکتا ہے تو پھر میرے پتھر سے بچ جانا، میرے پتھر سے بچ جانا۔ صدیق اکبر نے پتھر پھینکا اور 2 سال کے بچے کا پتھر اس بت کو لگا جو مسالوں کے ساتھ نصب کیا ہوا تھا، اور وہ چھوٹا سا پتھر لگتے ہی وہ پتھر بت جو ہے وہ منہ کے بل اوندا گر پڑا، اور اس کے گرنے سے دوسرے بت بھی گر پڑے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تک بازو صدیق اکبر میں جو اتنی طاقت تھی تو یہ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانیت کا آپ پر پرتو پڑا ہوا تھا۔ صدیق اکبر کی ذات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانیت کا پرتو پڑا ہوا تھا، اور یہ فیضان ابراہیمی تھا کہ 2 سال کے بچے نے بت خانے میں جا کر بتوں کو اوندا گرا دیا۔ باپ غصے ہوا، بیٹے کو بازو سے پکڑا اور واپس لے آئے، گھر لا کر آپ کی والدہ سے کہا کہ اسے پکڑو، اس کی وجہ سے کہیں ہم پر مصائب نہ نازل ہو جائیں، اسے سخت سزا دینے کا کہا۔ تو والدہ نے کہا اے ابو قحافہ، عثمان اسے نہ ڈانٹ، 2 سال کے بعد تو آج اس کی یہ حالتیں دیکھ رہا ہے، میں نے تو اس وقت اس کے بچے کا تعارف لے لیا تھا جس وقت یہ میرے پیٹ میں تھا اور غیب کی آوازیں آتی تھی، اے عثمان کی بیوی، اے عبداللہ کی ماں، یہ بیٹا عتیق ہے، دنیا میں شرک سے عتیق ہے اور آخرت میں یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے، یہ عتیق ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی بت پرستی سے متنفر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، 2 سال یا 2.5 سال چھوٹے تھے۔ اور ابھی حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 16 سال تھی یا 18 سال، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 18 سال تھی یا 20 سال، روایات کے اختلاف سے 16 سال تھی یا 18 سال تھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 18 سال تھی یا 20 سال تھی جب حضرت ابو بکر صدیق کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں دوستانہ قائم ہو گیا۔ 16 سال کی عمر، یہ 16 سال کا حوالہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں دیا، تو فرماتے ہیں کہ وہ کیسی عزتوں کا مالک ہے کہ 16 سال کی عمر میں
سامنے مصطفیٰ سے وابستہ ہوا اور پھر وابستہ ہی رہا، ایک لمحہ کے لیے بھی درمیان میں تفریق نہ آئی، اور آج تک وہ 16 سال کی عمر میں وابستہ ہونے والا آج مزار میں بھی ساتھ اکٹھے ہے اور کل میدان محشر میں بھی اکٹھے رہے گا، اور جنت میں جا کر بھی عبدالآباد تک اسی محبوب کے ساتھ اکٹھے رہے گا۔ 16 سال سے ساتھ جڑا ہے، 16 سال سے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں گئے ہوئے تھے اپنے کسی تجارتی سفر کی خاطر۔ وہاں پر آپ کو ایک راہب ملا، عالم ملا یہودیوں کا۔ اس نے آپ سے پوچھا تیرا نام عبداللہ ہے؟ ہاں میرا نام عبداللہ ہے۔ تجھے عتیق کہتے ہیں؟ ہاں مجھے عتیق کہتے ہیں۔ ابو بکر بھی نہ پکارا جاتا ہے کنیت کے اعتبار سے؟ ہاں میری کنیت ابو بکر ہے۔ تم حرم مکہ کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا ہاں میں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ کہا اچھا تیمی ہو؟ قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے بنو تیم، تیمی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تیم بن مرہ کا بیٹا ہوں، اس کی اولاد سے ہوں۔ وہ بوڑھا عالم جو آواز سن کر یہ سارے سوال کر رہا تھا، اس نے اپنی گری ہوئی پلکوں کو ہاتھ سے اٹھایا اور ہاتھ سے اٹھا کر چہرے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیا تو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائے گا؟ میں تیرا پیٹ دیکھوں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نہیں اٹھاؤں گا، پہلے مجھے تو بتا کہ تو اس طرح مجھ سے سوال کیوں کر رہا ہے، یہ سوالات مجھ پہ کیوں ہو رہے ہیں تیری طرف سے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے اپنے مضبوط اور سچے علم کا یہ کہنا ہے کہ آخری نبی کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور اس کے 2 یار ہوں گے جو اس کے ناصر و مددگار ہوں گے، جو اس کے رفاقت میں رہیں گے۔ ان میں سے ایک نوجوان قوی ہوگا اور دوسرا سفید رنگ کا ذرا بڑی عمر والا ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام عثمان ہوگا، اسے عتیق اور ابو بکر سے پکارا جائے گا، وہ حرم کا رہنے والا ہوگا، وہ قریش قبیلے سے تعلق رکھے گا اور تیمی ہوگا، اور ایک نشانی اور رہتی ہے وہ یہ کہ اس کے پیٹ پر ایک تل کا نشان ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نشان دیکھ لوں، اگر تیرے پیٹ پر وہ تل کا نشان ملا تو میں قسم سے کہتا ہوں کہ آخری نبی کا یار تو ہی ہوگا، آخری نبی کا یار تو ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ خبریں سنی تو آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور دیکھا تو آپ کی ناف سے کچھ اوپر ایک تل کا نشان موجود تھا۔ تو عالم کہنے لگا اچھا ہوا تو میرے پاس آ گیا، اگر تو میرے پاس نہ آتا تو میں تیری تلاش میں مکے جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کس لیے؟ فرمایا تجھے یہ کہنے کے لیے کہ موقع غنیمت ہے، اس یار کا ساتھ نہ چھوڑنا، تجھے یہ کہنے کے لیے کہ اسے ماننے کے لیے لوگ نشانیوں کے طلبگار ہوں گے، لوگ معجزات کو تلاش کریں گے، اس پر سخت حالات آئیں گے، پتھروں کی بارش بھی ہوگی، اس کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، مکے کی زیادتی میں رہنا اس کے لیے دشوار بھی کر دیا جائے گا، ساری مصیبتیں چھین لینا لیکن اس کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تجھے یہ کہنے کے لیے میں مکے جاتا، تجھے تلاش کر کے یہ کہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا، اس کی یادیں لے کر واپس پلٹے، جب مکہ میں آئے، شہر مکہ میں داخل ہوئے تو عتبہ ملا، شیبہ ملا، ولید بن مغیرہ ملا، ابو جہل ملا، اور کہنے لگے ابو بکر
اگر تو ہمارے خاندان کا فرد نہ ہوتا تو تیرے بغیر ہی ہم کوئی فیصلہ کر لیتے، لیکن چونکہ تو ہمارا ایک فرد ہے، ہم اس لیے تیرا انتظار کر رہے ہیں اور تیرے فیصلے کے منتظر ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق قریش کے سرداروں میں تھے، کہ اتبا شیبہ جیسے خود فیصلہ نہیں کر رہے، صدیق اکبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ وہاں کیا ہوا؟ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کو جھٹلا دیا ہے، ہمارے خاندان کو جھٹلا دیا ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا مجھے ایک مرتبہ اس سے ملنے تو دو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، دروازہ کھلا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں جھٹلا دیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ دین جھوٹا ہے، اور ابو بکر تو میرا بچپن کا یار ہے، لیکن اب سن لے میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے سارے رشتے چھوڑ دیے، اب وہی رشتہ ہے جو اللہ کے نام پر ہوگا، وہی تعلق ہے جو خدا کے نام پر ہوگا۔ میں تجھے بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تیری اور ساری کائنات کی ہدایت کا سامان میرے پاس ہے، بھٹکتا نہ پھر ہدایت کے راستے پہ آ جا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے تیرے اتنے بڑے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تیرے اتنے بڑے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن کا وہ بوڑھا عالم کافی نہیں، یمن کا وہ بوڑھا عالم کافی نہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں تو یمن میں جا کر کئی بوڑھوں سے ملا ہوں، کس بوڑھے کی بات کرتے ہیں؟ تو فرمایا ابو بکر دانستہ طور پر بات کو اوجھل نہ کر، ہر بوڑھے نے تجھ پر سوال نہیں کیے، ایک ہی بوڑھا تھا جو تجھے کہہ رہا تھا کہ آخری نبی کا یار غار تو ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس سے زیادہ اپنے آپ پہ ضبط نہ کر سکے اور فرمایا ہاتھ آگے بڑھاؤ، میں تو اسی وقت تجھے مان گیا تھا جب یمن والے نے مجھ سے سوال کیے تھے، میں تو اسی وقت ایمان لے آیا تھا جب یمن میں اس نے سوالات کیے تھے۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق اسلام لائے، میری آج کی گفتگو کا حاصل اور پیغام یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں بھی حضرت ابوبکر صدیق ایک لمحے کے لیے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن پھر بھی تجارت کے لیے بصرہ کا سفر آپ نے کیا، بصرہ گئے سفر کرنے کے لیے تاکہ اپنے ہاتھ سے کمایا جائے۔ اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اتنا کمانا ہر شخص پر فرض ہے جتنا اس کی اپنی اور اس کے زیر کفالت افراد کی ضروریات کے لیے کافی ہو، اتنا رزق حلال کمانا لازم اور ضروری ہے۔ تو تاجروں کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ صلح پسند ہوتے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات ہوتے ہیں کاروباری لوگوں سے، ان کی توجہ ہوتی ہے اپنے کاروبار کی طرف۔ یہ کہتے ہیں ہمارے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے ہمارے تعلقات ٹوٹے، کیونکہ تعلقات کی بنا پر کاروبار چلتے ہیں۔ تو تاجروں کا اپنا مزاج ہوتا ہے، وہ اکثریت کی رائے کا ساتھ دیتے ہیں، خواہ حق اس طرف ہو یا نہ ہو، تاکہ لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک رہے۔ تو اس تاجرانہ مزاج کے مطابق صدیق اکبر کو اکثریت کا ساتھ دینا چاہیے تھا نا، انہوں نے کہا نہیں، جن کے ساتھ تجارتی مراسم تھے ان کو بھی دعوت دی۔ بولو نا، کسی کو بھلا لگا، کسی کو برا لگا۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تجارت کرنے والے حضرت عثمان بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تجارت کرنے والے حضرت زبیر بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تجارت کرنے والے حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تجارت کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے، اور یہ سارے اشخاص اسی دن مسلمان ہوئے جس دن صدیق اکبر مسلمان ہوئے۔ اور یہ سارے اشخاص حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عثمان غنی جو خلیفہ سیوم بنے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، عمر فاروق کے بعد
تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بنے، اور وہ حضرت عثمان ابو بکر صدیق کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے تھے۔ صدیق اکبر تاجر تھے، ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ بھائی دعوت دینا نبی کا کام ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا بس تبلیغ نبی کرے۔ وہ تاجر تھے، فرمایا نہیں، تاجر ہوں یہ دنیاوی عہدہ ہے، مبلغ ہوں یہ مصطفیٰ نے عہدہ دیا ہے۔ اور آج ہمیں مسلکی طور پر، مذہبی طور پر زوال کا سامنا اس لیے ہے کہ تاجروں نے یہ سوچ لیا دعوت و تبلیغ مولوی کا کام ہے، کسانوں نے سوچ لیا کہ دعوت و تبلیغ مولوی کا کام ہے، بزنس مین لوگوں نے بھی سوچ لیا کہ دعوت و تبلیغ مولوی کا کام ہے، ملازم طبقے نے بھی یہی سوچ رکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ مولوی کا کام ہے۔ ایک مولوی لاکھوں افراد تک، مولوی کی آواز صرف مسجد میں ہے، بازار میں تاجر کی آواز ہے، دفتروں میں ملازموں کی آواز ہے، اور صنعتوں میں کسانوں اور مزدوروں کی آوازیں ہیں۔ ہر جگہ پر آواز تب پہنچے گی جب ہر بندہ کہے گا کہ تبلیغ میرا کام ہے۔ ہر بندہ کہے گا تبلیغ، میرے نبی نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی آتی ہے تو آگے تبلیغ کرو۔ میرے دوستو آؤ، بڑھتے ہوئے فسادات، دن بدن علم دین کو زوال ہے، دن بدن مسائل دینیاں۔ آپ اپنے بازار میں ذرا چیک کر لیں، جتنے لوگوں سے مراسم ہے غسل کا طریقہ نہیں آتا ہوگا۔ جو سوال الجھ جائے وہ مولوی سے پوچھو، جہاں مولوی کی ضرورت ہو وہاں مولوی کے علم کو استعمال کرو، لیکن جس میدان میں بیٹھے ہو وہیں پر مصطفیٰ کا پیغام تم بھی پہنچاؤ۔ صدیق اکبر کی آج یادیں ہمیں یہ بھی تربیت دیتی ہیں کہ نبی پاک کی کوشش پر ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے، چونکہ وہ تاجر تھا، نبی کا پیغام اس تاجر کے ذریعے تاجروں تک پہنچا، تو اس تاجر کی تبلیغ سے آپ مسلمان ہوتے ہیں۔ اس تاجر کی تبلیغ سے وہ پیچھے فیض مصطفیٰ کا ہی تھا۔ اس میں نہیں کہتا کہ ابو بکر صدیق کی تبلیغ جو نبی کی تبلیغ سے زیادہ، نہیں، ابو بکر صدیق بغیر نبی کے کیا ہے؟ یہ نبی کا ہی پیغام ہے۔ تاجروں میں پہنچے گا تاجر کے ذریعے، ملازموں میں پہنچے گا ملازم کے ذریعے، اور صنعت و کاریوں میں پہنچے گا مزدوروں کے ذریعے۔ ہر بندہ صدیق اکبر کے اس نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کرے۔ تاجروں، تمہیں تو صدیق اکبر کی سنت کا زیادہ موقع میسر ہے کہ ایک تاجر کی تبلیغ انقلاب لاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم